آ گیا بلاوا آ گیا، احرام بعد میں خریدنا، عمرے کی کتاب بعد میں خریدنا، دعوتیں بعد میں لینا، پہلے کیا کرنا ہے؟ شکر خدا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پہلے کیا کرنا؟ امام کہتے ہیں شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، عاشق بن عاشق دعویٰ کرتا عشق کا، اور پوچھا جائے کیسا رہا، کہتا بڑی گرمی تھی، درد بہت ہو گیا، بخار آ گیا، یہ تھا وہ تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چنی ہو گیا چنا ہو گیا۔ یہ عاشقوں کی شان نہیں، عاشق ہے تو تجھے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ امام کہتے ہیں کہ گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ان شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اس شعر کو یاد رکھیے گا، یہ میں یاد دلاؤں گا بعد میں ایک جگہ پر۔ گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے۔ اس شعر کو یاد رکھیے گا، یہ وہ کہتے ہیں جو خشک ہیں، جن کو ابھی عشق لگا نہیں، ابھی لگا ہی نہیں عشق، یہ تو وہ کہیں۔ اب جس کو لگ گیا نا عشق، وہ کیا کہتا؟ پڑھ دوں؟ ابھی پڑھ دوں؟ بس جس کو عشق لگا نہیں وہ تو یہ کہے گرمی تھی تو تب تھا تو درد تھا تو یہ تھا تو وہ تھا، اور جس کو عشق لگ گیا نا وہ کہتا ہے کہ واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جاننا، واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جاننا، یہ راگ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اب یہ دو شعر پڑھ رہا ہوں، کتابند ہیں، سنیے گا، ہیں تو بڑے لگتے ہیں تو بڑے آسان، لیکن ہیں بڑے گہرے شعر ہیں۔ حضور کے علم غیب کی بات ہو رہی ہے۔ سنو کیا کہتے ہیں امام، علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو علم غیب بتدریج عطا ہوا، جہاں قرآن مکمل ہوا وہاں حضور کا علم مکمل ہوا۔ سن لیجئے گا، یہ کون سا علم ہے جو قرآن کمپلیٹ ہوا تو مکمل ہوا؟ یہ ہے علم تفصیل۔ کیا ہے یہ؟ اور ایک ہوتا ہے علم تفصیل اور ایک ہوتا ہے علم اجمال، اجمالی علم، علم تفصیل اور علم اجمالی۔ یہ کب ملا اجمالی؟ اجمالی کب ملا؟ سنو، امام کہتے ہیں کہنا نہ کہنے والے تھے، کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع، مولا کو قول و قائل ہر خشک و تر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ان پر کتاب اتری بیان لکل شیء،
تفصیل جس میں معبر و مغبر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ظاہر میں میرے پھول، یہ بھی رنگ علمی چل رہا ہے، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. ہم تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام یہ اکثر کہا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے جو اعلیٰ حضرت نے منظوم کیا، یہ کہا کرتے تھے آدم علیہ السلام کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب پہ عام، ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب پہ عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. جب گئے تھے نا مدینہ منورہ تو وہ سفر کا مہینہ تھا، ماہ سفر مظفر. سنو، چاند کی 24 تاریخ جو ہوتی ہے نا، 24ویں، اس میں چاند بہت چھوٹا ہوتا ہے اور رات کو روشنی خاص نہیں ہوتی. 14ویں کا چاند ہو، جب چاند اپنی منزل غفر میں ہو تب تو وہ بڑا چاند ہوتا ہے، روشنی بھی ہوتی ہے. لیکن 24واں چاند جو ہے نا وہ اتنا روشن نہیں ہوتا. جب اعلیٰ حضرت پہنچے، راستے میں ہیں مدینے کے، تو امام کہتے ہیں وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب، وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب، اور قمر ابھی پہروں نہیں کہ بس تو چہارم سفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. اور اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں کیا درس دیا ہے سنو. جب اعلیٰ حضرت گئے تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے بھی تھے، بھائی بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، اہل خانہ بھی تھے، سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. حالانکہ اپنوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بالخصوص جب اپنا بچہ ہو کتنا پیار ہوتا ہے. جب تک نظروں کے سامنے آنا جائے بندہ، اگر رات کو جائے کہیں گیا ہوا ہے بچہ، اور گھر پہ جب تک آئے نہ تو ماں باپ تو چین ہی نہیں ہوتی. یہ فطری محبت اللہ نے رکھی ہے نا. اعلیٰ حضرت سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ کہہ کے جا رہے ہیں کہ ماں دونوں بھائی بیٹے بھتیجے عزیز دوست، ماں دونوں بھائی بیٹے بھتیجے عزیز دوست، سب تجھ کو سونپے ملک ہی سب تیرے گھر کی ہے، سب تجھ کو سونپے ملک ہی سب تیرے گھر کی ہے، سب تجھ کو سونپے ملک ہی سب تیرے گھر کی ہے. آ کچھ سنا دے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ کچھ میں دیکھیں کچھ کیا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، رنگ علمی کے بعد کہتے ہیں، کیونکہ عاشق ہے نا اعلیٰ حضرت، امام کہتے ہیں علم رنگی تو بہت ہو گیا رضا، علم رنگی تو بہت، علم کا رنگ تو بہت ہو گیا، رنگ علمی بہت ہو گیا. اب طبیعت جو ہے اس وقت
سوز جگر کی مشتاق ہے. عشق میں سنا, علم میں سنا دیا, اب کچھ عشق کے بول سنا. اب سنو یہ کچھ ہے جو اعلیٰ سنا رہے ہیں, یہ کچھ ہے. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا, کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا, مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے, مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے. اب کچھ سنو, کچھ پورا نہیں سنا رہے حالات, پورا ہضم بھی نہیں ہوگا, پورا ہضم بھی نہیں ہوگا نا. یہ کچھ سنا رہے ہیں اعلی عادت. امام کہتے ہیں کہ بھینی سگانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے, بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. ڈالیں ہری ہری ہے تو بالیں بھری بھری, کشتیں عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے. میں نے کہا تھا وقت مناسب پر جب ہمارے مہمان آئیں گے تو انشاءاللہ وقت کے حساب کو دیکھتے ہوئے ان کا استقبال نعروں سے کیا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ غوثیہ, یا غوث, فیض رضا, یا علماء اہل سنت زندہ باد. حضرت نے سب کو سلام کیا. ماشاءاللہ دونوں مہمان نذیب وقار ہمارے درمیان موجود ہیں, اور یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ دونوں نے مجھے بیچ میں رکھا ہوا ہے. اب یہاں سے بھی ملے گا, وہاں سے بھی ملے گا. جیسے خواجہ صاحب اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرید الدین گنج شکر کو بیچ میں رکھ کر عطا کیا تھا, تو آج میری قسمت ہے کہ دو ولیوں کے درمیان بیٹھا ہوں, یہاں سے بھی لے لوں, وہاں سے بھی لے لوں. میری تو عادت ہے کہیں سے مل جائے لے لے. تو اعلیٰ عادت امام رسول کا کلام چل رہا ہے اور عشق کا رنگ چل رہا ہے. آنے سے پہلے رنگ علمی چل رہا تھا. پھر امام تو چونکہ عاشق ہیں تو کہتے ہیں آپ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا, مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے. اب رنگ علمی سے ہم نکل کر رنگ عشقی میں داخل ہو گئے, اور عشق کی باتیں عشق والوں میں ہی اچھی لگتی ہیں. پہلے بتاؤ عاشق ہو کہ نہیں؟ اور میرے امام نے تو کچھ کہا ہے, آپ کچھ سنا دے. پورا تو سنایا نہیں, پورا سناؤ گے تو ہضم بھی نہیں ہوگا. یہ عشق ہے نا. تو اعلیٰ حضرت نے کچھ سنایا, میں نے ایک شعر پڑھ دیا, دو شعر پڑھ دیے. اب سنو امام کا عشق کیا ہے. امام کہتے ہیں ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ, ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ, ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. ایک زبان قال ہے جو میں کہہ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, اور ایک زبان حال ہے جس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ حال بتا دیتا ہے. ایک پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کوئی بندہ, چپل بھی نہیں, بال بھی بکھرے ہوئے ہیں, جیب بھی پھٹا ہوا ہے, تو اس کا حال بتاتا ہے کہ بڑا غریب ہے. وہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے. اب یہاں زبان حال کی بات ہو رہی ہے ہمارے لیے, ورنہ کوئی بعید نہیں کہ میرے امام نے سن بھی لیا ہو. سن لیے, میں سمجھانے کہہ رہا ہوں, میرے امام نے سنا ہوگا. سنو امام کہتے ہیں کہ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے, کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے, مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے, مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے, اور ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم. یہ اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی ایسا نہیں تھا جو آج ہے. سن لیجئے,
اب تو کولر لگ گئے ہیں, وہ مشین لگ گئی ہے, وہ وہاں سے سک کرتی ہے اور وہ دور جا کے ٹھنڈے گرم جو پینا ہے پیو. اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی وہاں کنواں تھا اور پانی یوں نکلتا تھا, یوں پھوٹ کے. تو امام اس کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. دراصل یہ مدینے کی جدائی میں رو رہا ہے. ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے چھالے برس رہے ہیں, یہ حسرت کدھر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. اور مدینے کے مسافر تیرا کہنا کیا, دیکھ تیرے لیے کون کیا کہہ رہا ہے, کس سے کہہ رہا ہے. مدینے جانے والے تیرے لیے کون کیا مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے. سنو, امام کہتے ہیں کہ برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار, برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار, ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. اللہ تعالیٰ بار بار حاضری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں ہیں, جس میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے, 40 نمازیوں کے لیے اور 20 صرف دیکھنے والوں کے لیے, جو صرف دیکھتا رہے. اللہ بار بار نصیب فرمائے. اور جب کبھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے, اندر سے دل تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ جا رہا ہوں, لیکن ایک دکھ بھی ہوتا ہے, اور وہ دکھ یہ ہوتا ہے کہ کعبہ چھوٹ رہا ہے, اور یہ وہی کعبہ ہے جس سے بچھڑتے ہوئے محبوب بھی رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے کعبہ میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا. تو یہ کعبے سے جدائی کا غم ہوتا ہے. اگرچہ آپ مدینہ شریف جا رہے ہو, لیکن جاتے کیسے ہو, کیا یوں دیکھ کے بھاگ کے آ جاتے ہو؟ نہیں, بندہ بار بار رکتا ہے, رک کر پھر روتا ہے, پھر دعا کرتا ہے یا اللہ, پھر بلا, پھر چلتا ہے الٹے قدموں, پھر مڑتا ہے, پھر دیکھتا ہے, پھر چلتا ہے, پھر دیکھتا ہے. قدم من بھر کے ہو جاتے ہیں, قدم بھاری ہو جاتے ہیں نا. اب سنو امام کیا کہتے ہیں عشق میں. امام کہتے ہیں کہ یہ تمہارے قدم بھاری تھوڑی ہوئے ہیں. امام کا عشق نا, کہتے ہیں تمہارے قدم بھاری نہیں ہوئے. تو پھر کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں, تیرے قدموں سے حرم لپٹ گیا. کیوں؟ مدینے جا رہا. ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں کہ سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے حتیم اپنی گود کو کھول کر, آغوش کھول کر دعوت دے رہا ہے, آ جا مجھ میں دو گانا پڑھ, آ جا دو گانا پڑھ, مجھ میں پڑے گا تو ایسا ہے جیسا عین کعبے کے اندر پڑی. سن لو, بادشاہوں کے لیے دروازے کھلتے ہیں اور غریبوں کے لیے دروازے ہی نہیں ہیں. یہ اور ہوں گے جن کے لیے دروازے ہیں, دروازے کھلتے ہیں, چابی لائی جاتی ہے, سیڑھی لگتی ہے, پھر پاس لاؤ, تعلقات ہے تو پاس بھی لاؤ. مجھے کئی دفعہ آفریں ہوئی ہیں, میں نے کہا نہیں, مجھے وی آئی پی بن کے نہیں جانا. کیوں؟ کیا کعبے کے اندر وہی ہے کہ دروازے سے جاؤ؟ جس نے حتیم میں نماز پڑھی اس نے عین کعبے کے اندر پڑھی. اور غریبوں کا کرم کیسا ہے کہ دروازہ ہی نہیں ہے اور راستے بھی دو, جتنی بار جانا ہے جا, نہ کارڈ کی ضرورت نہ سورس کی ضرورت. تو کعبے کے حتیم میں جس نے نماز پڑھی تو حتیم دعوت دے رہا, جا مجھ میں پڑھ. دعوت کس کو دے رہا پتا ہے؟ مدینے کے مسافر کو. اور مسافر بھی کیسا پتا ہے؟ عاشق. اب دعوت مل رہی تو وہ کیا کہہ رہا ہے, سنو. آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے حتیم
وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے مہر مادر کا مزہ دیتی تھی آغوش حتیم، ارے جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ اب امام کا دیکھو عشق میں ہے، دیکھو عشق اسی کے کہتے ہیں کہ عشق بھی ہو اور شریعت کا دامن بھی تھام کے رہے، اور ایسا عشق کہ ہوش بھی ہے۔ کل کہا تھا جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے۔ عشق کیسا ہے لیکن ہوش بھی دیکھو، عشق تو ہے لیکن ہوش کیسا؟ امام کہتے ہیں ہاں ہاں رگے مدینہ غافل ذرا تو جا، عشق اور ہوش کا یہ ملاپ کہاں ملے گا؟ ہاں ہاں رگے مدینہ غافل ذرا تو جا، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ کلام چونکہ بہت طویل ہے اور میں چاہوں تو واللہ اللہ کے کرم سے اس ایک کلام کو 3 گھنٹے پڑھ سکتا ہوں، اس کے اتنے اشعار مجھے یاد ہیں، لیکن چونکہ محفل ہے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے تو مجھے اور کلام بھی پڑھنا ہے، اس لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، اور مختصر کر کے وہ اشعار چھوڑ رہا ہوں جو خاص اس وقت مزہ دیتے ہیں جب بندہ واقعی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ تو وہ اشعار میں چھوڑ کے ایک شعر پڑھتا ہوں۔ ہمارے آقا بڑے کریم ہیں، واللہ جتنا حضور ہم سے محبت کرتے نا اتنی کوئی محبت نہ ہم سے کر سکتا نہ کرے گا۔ آپ علیہ السلام ہر وقت امت کا درد، دنیا میں تشریف لائے امت کا سوال، معراج پر گئے امت کا سوال، مزار شریف میں گئے امت کا خیال، میدان محشر میں امت کا خیال، ہر جگہ امت امت امت۔ اور ہم کتنے باوفا ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں حضور کی محبت کا، جن کی پوری زندگی ہمارے لیے گزری، ہماری بہتری کے لیے گزری، روتے رہے، اتنے روئے حضور ہمارے لیے۔ اعلیٰ تک کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، اتنا روئے حضور ہمارے لیے، لیکن ہم نے کیا کیا حضور کے لیے؟ ہم سے تو وقت بھی نہیں دیا جا رہا دین کے لیے، ہم سے تو مؤذن کہے نا حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، تو ہم سے تو قدم بھی نہیں اٹھتے نماز مسجد میں ہیں۔ صبح صبح مؤذن کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، اور ہم غلاف میں تکیے کے ساتھ۔ یہ ہماری محبت ہے، یہ جواب ہے محبت کا۔ کیا عاشقوں کا کام یہ ہوتا ہے؟ عاشق محبوب تو کہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور دعویٰ کر کے ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کی بجائے تکلیف دیں؟ کیا یہ عاشق کا کام ہے؟ ابھی بھی زندگی ہے، وقت ہے، میرے بھائیوں حضور کو خوش کرو۔ میرے اعلیٰ حضرت نے جو شعر لکھا ہے یہ سنو کتنا کمال کا شعر ہے۔ امام کہتے ہیں کہ دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہے، دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہے، ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے، ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے۔ چاند کی 15ویں منزل اس کو کہتے ہیں غفر، جب وہ پورا شباب پہ ہوتا ہے، اور ہمارے چاند یہ ہمیشہ شباب پر ہی ہیں۔ چاند تو گھٹ جاتا ہے، چاندنی گھٹ جاتی ہے، لیکن میرے محبوب وہ چاند ہیں کہ ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں۔ ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ ایک فرمائش ہے کلام کی، انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔
آپ فکر نہ کریں، پڑھوں گا دوسرے سیشن میں انشاءاللہ. ابھی ایک کلام آپ کو سناتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور ایک جھلک آج دکھا مانگنے والے بھی بڑے کمال کا مانگتے ہیں. جھلک مانگی، جلوہ نہیں مانگا. پتہ ہے نا بارگاہ ہی ایسی ہے، قطرہ مانگو گے تو سمندر ملے گا. اور یہی پتہ دادا نے بھی جھلک مانگی تھی. حجریں تھی مسجد آؤ ڈھولن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن. تو جھلک مانگی تھی تو کیا ملا تھا؟ سبحان اللہ، ما اجمالک ما احسانک ما کمالک. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں. تو دادا کی سنت پر عمل کیا، اور کہتے ہیں اس لیے کہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا. جو ان کے بلائے سے جاتے ہیں نا وہ پھر کہتے ہیں ظاہرو پاس سے ادب رکھو، ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو. اے رضا آہ کہ یوں سال کٹیں جرم کے سال، دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. وہاں جا کر بڑی بڑی ہوٹلوں کو دیکھنے میں نہ کھو جاؤ، شاپنگ سینٹر کی زینت نہ بنو، زیادہ سوال نہ کرو کہ کہاں رکے ہوئے ہو، روم کیسا ہے، کتنے پیسے کا لیا. وہاں جاؤ تو ان کے رہو، اور وہ جب ان کے رہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. عشق ہوتا ہے اللہ اللہ. عشق کے رنگ جو ہے نا وہ مختلف ہوتے ہیں، کوئی کس رنگ میں ہے کوئی کس رنگ میں ہے. کوئی جاتا ہے تو وہاں سے اٹھتا ہی نہیں، اور کوئی جاتا ہے تو وہاں جاتا نہیں. واللہ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ہم اثر اعلی حضرت ہیں اور وہ بھی اپنے وقت کے مجدد ہیں، جب کبھی وہ جاتے روزہ اقدس پر تو مواجہ شریف کے باہر کھڑے ہو جاتے، اندر نہیں جاتے. جب جاتے بس وہی کرتے. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہاں جا کر بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہاں میں کھڑا ہو جاؤں. وہاں کھڑے ہو جاتے باہر. کسی نے ایک دن پوچھ لیا کہ کیا بات ہے حضرت، جب دیکھتے ہیں آپ اندر نہیں جاتے اور باہر کھڑے رہتے ہیں. پتہ ہے جواب کیا دیا؟ جواب دیتے ہیں کہ بھائی بات سن، کتے کا کام گھر کے اندر نہیں ہوتا باہر ہوتا ہے. عشق ہے. میں نے کہا نا ہر بات ہضم نہیں ہوتی عشق کی جب تک کہ لگ نہ جائے. دعا کرو عشق لگ جائے، یہ جب لگے گا تب بات بنے گی. اب دیکھو وہ جا کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جو ایسا کرتے ہیں نا ان کے لیے کہا کہ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، کیا منہ لے کر جاؤں تمہارے تو وہ احسان
اور یہ نافرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ تین طبقے ابھی آپ نے سنا نا، آپ تو کئی لوگ تو موجود نہیں تھے درس بخاری جو ختم بخاری ہوا، سورہ واقعہ میں بھی موجود ہے اس کا بیان۔ تین قسم کے لوگ، ایک تو ایسے ہوں گے جو ڈائریکٹ جائیں گے جنت میں، گناہوں سے پاک ہوں گے، ایک ایسے ہوں گے ڈائریکٹ جائیں گے جہنم میں، کفار فساق جتنے بھی ہیں، کفار جو ایمان سے خالی ہیں۔ اور دوسرا طبقہ جو تیسرا ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، میزان بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو جو پہلا طبقہ ہے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ مر جائیں گے، جب دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ قبر میں جائیں گے، قبر میں ان کو ایسی نیند ملے گی، ایسی نیند ملے گی کہ وہ یہ کہیں گے کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا۔ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، محبوب ہوتا کون ہے؟ محبوب کہتے کسے ہیں؟ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ اے حاضروں ناظروں، نور و بشر و غیب کو چھوڑ، تیری اتنی اوقات ہی نہیں، خود کو دیکھ ان کو دیکھ، تیری اتنی اوقات ہی نہیں۔ حاضروں ناظروں، نور و بشر و غیب کو چھوڑ، اور شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ہاں نام آتے گی، نام آتے گی، نام آتے گی ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے، نام آتے گی ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری وہ نذیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روایت پڑھ لیجئے، میں نے پڑھی ہوئی الحمدللہ، اور کئی بزرگوں نے نقل کی ہے، اگرچہ اس کی
اس کی جو روایت میں جو اسناد ہے اس میں کلام ہے، لیکن یہ موضوع نہیں ہے روایت. اور کئی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اس روایت کو کہ قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام سبز رنگ کا حلہ پہن کر اونچائی پہ کھڑے ہوں گے اور حضور کو پکاریں گے، محبوب تشریف لائیں گے. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آپ کے ایک مرید کو فرشتے پکڑ کر لے جا رہے ہیں. تو حضور اپنے تہبند شریف کو سنبھال کر بھاگیں گے اور جا کر فرشتوں کو کہیں گے کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ بس حکم ہو گیا جہنم کا، لے کے جا رہے ہیں. آقا فرمائیں گے فرشتوں میزان ہو گیا؟ بولا حضور میزان ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے. تو آقا علیہ السلام اپنی داڑھی شریف پکڑ کر، اے مولا تو نے وعدہ کیا تھا نا امت کے بارے میں، وعدہ کیا تھا مولا. ندا آئے گی اے فرشتوں جیسا میرے محبوب کہتے ہیں ویسے کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا میرا محبوب کہتا ہے ویسا کرو. محبوب کہیں گے دوبارہ ہوگا میزان. ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اور فرشتے تو بتا نا یفعلون ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے. پھر لے کے جائیں گے، پھر میزان کریں گے، پھر مسئلہ، پھر میزان کے اندر پلہ نیکیوں کا ہلکا ہوگا. پھر محبوب اپنے دامن سے ایک رکا نکالیں گے، چٹھی، اس پر باریک حروف سے کچھ لکھا ہوگا اور اس پلے میں ڈال دیں گے. جیسے ہی حضور کی چٹھی پلے میں جائے گی وہ نیکیوں کا پلڑا اونچا ہو جائے گا اور ندا آئے گی سعادت مند ہے، سعادت مند ہے، سو جنت لے جاؤ، جنت لے جاؤ، جنت لے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک چٹھی. ابھی آپ نے درس بخاری میں یہ بات سنی تھی نا، اس میں کلمہ شریف کا ذکر ہے، ایک روایت کلمے کی بھی ہے اور ایک درود کی بھی ہے. اس میں محدثین نے، علماء نے کہا ہے کہ اعمال تو سارے تل گئے. وہ درود اگر پڑھا تھا امتی نے یا کلمہ پڑھا تھا تو اعمال تو سارے تل گئے، تو وہ میزان میں کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ تولا ہی نہیں گیا تھا. اچھا کیوں نہیں تولا گیا تھا؟ محبوب کے ہاتھ سے رکھوانا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب کی ہاتھ کی برکت اگر آ جائے گی نا تو وزن بڑھ جائے گا. ہے سبحان اللہ کہو. اور جب وہ جنت کی طرف لے کے جائیں گے نا اس کو، تو وہ کہے گا فرشتوں ذرا مجھے مہلت دو، میں اس ہستی سے تو ملوں جس نے ایسی میری مدد کی اس حالت میں ذرا تعارف تو لوں. جائے گا، عرض کرے گا اے نورانی چہرے والے اپنا تعارف تو فرمائیں، آپ کون ہیں جو ایسی قسم پرسی کے عالم میں میری مدد کر رہے ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے مجھے نہیں پہچانا، میں تیرا نبی تیرا رسول محمد ہوں، اور یہ وہ درود ہے جو تو نے پڑھا تھا. درود پڑھو. ہمارے بزرگوں سے ملتے ہیں، حضرت ایک مسئلہ ہو گیا ہے، کیا کریں؟ درود پڑھو. درود ہی پڑھاتے ہیں. کیوں؟ وہ جانتے ہیں درود کیا ہے. کوئی کہتا ہے بس درود، وہ درود بس نہیں ہوتا. صرف درود، درود صرف بھی نہیں ہوتا. وہ تو خالی درود خالی نہیں ہوتا. پڑھ کے دیکھو، میرے آقا نے محفوظ کیے ہوئے ہیں غلاموں کے لیے. بہرحال جب حضور کی آمد ہوگی، ایک بندہ جا رہا ہوگا جہنم اور وہاں سے حضور چھڑا کر لے جائیں گے جنت. لیکن کس کو پتا ہے؟ جو حضور کا ہوگا. اور جو حضور کا نہیں ہے، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، اللہ کا وعدہ ہے میں ضرور جہنم کو کافروں سے بھر دوں گا. تو حضور کے رہو گے تو انشاءاللہ نجات ہے. اب دیکھو اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے شعر سنو کہ کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. نصیر ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا، نصیر ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے گئے. تو کیوں کرن میرے دل میں ہو الفت رسول کی،
کیوں کرن میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، گٹھریاں تو شائع امید کی کس جانے دو، چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا، ارے ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر مجھ مصطفیٰ کی شفاعت واجب ہو گئی۔ ہائے ہائے، سنیو، یہ وہ عمل ہے جو اپنی ذات پر حضور خود واجب کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو آئے مدینہ شریف اور زیارت کرے، دیکھے نہیں، دیکھے نہیں، زیارت کرے۔ دیکھنے میں اور زیارت میں فرق ہے۔ دیکھیں کون بیٹھے ہوئے؟ علماء بیٹھے ہوئے، بزرگ بیٹھے ہوئے، آپ ان کی کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ تو نہیں رہے، کیا کر رہے ہیں؟ اور وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں یا زیارت کر رہے ہیں؟ فرق ہے نا بھائی، دیکھنے میں ادب تھوڑی ہے، زیارت میں ادب ہے۔ یعنی کہ جو زیارت کرے حضور کو سمجھ کر، اللہ کا محبوب سمجھ کر، مالک و مختار جان کر، قاسم نعمت جان کر، اور ایسا جان کر جیسا رب نے کہا ہے کہ جانو، ایسا ادب کر کے جیسا رب نے کہا ہے ادب کرو، یہ سب کچھ کنڈیشن کر کے پھر زیارت کرے۔ ورنہ دیکھنے والے تو آج بھی بہت ہیں، بلکہ کھڑے ہونے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، ہے تو کیا ان کو بھی ہوگی؟ اللہ اللہ اللہ، میرے آقا نے جس نے زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، ارے ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی، ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی۔ یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ موت کے وقت حضور کرم فرمائیں گے، اپنا جلوہ دکھائیں گے، اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، اور سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں
گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، جس وقت کو لگت میں زیارت رسول کی، جس وقت ہو لگت میں زیارت رسول کی، جس وقت ہو لگت میں زیارت رسول کی۔ مولانا عبدالستار سعیدی صاحب جن کا تدریس سے ہی سلسلہ رہا اور بہت کام کیا الحمدللہ لاہور میں، ان کے منہ سے میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ اب چونکہ وہ خود بھی تدریس کے شعبے سے تعلق ہے اور بڑے ہی مستند عالم ہیں، تو وہ ایسے ہی تو بیان نہیں کریں گے۔ وہ حدیث سناؤں، جھوم جاؤ گے انشاءاللہ۔ دیکھو حضور نے کہا نا بہت پیار کرتے ہیں حضور۔ قبر میں جب بندہ جائے گا اور نکیریں آئیں گے، محیب صورتیں والی خطرناک صورتیں، لمبے لمبے دانت، لمبے لمبے ناخن، بڑی بڑی شعلہ برساتی ہوئی آنکھ، جب وہ آئیں گے تو بڑی سختی سے مردے کو اٹھائیں گے اور سوال کریں گے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو بندہ گھبرا جائے گا، جواب نہیں بن پڑے گا، حضور تشریف لائیں گے اور کہیں گے اے فرشتو، نیا نیا آیا ہے، پہلی رات ہے، تمہاری شکلیں دیکھ کر ڈر گیا، اس کو پتا ہے اس کا رب اللہ ہے۔ اور جیسے ہی وہ سنے گا کہ ربی اللہ، محبوب ہنٹ دیں گے، ہنٹ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس کو دیں گے پتا ہے؟ جو ان کا ہے۔ سبحان اللہ، ان کے رہو گے تو یہ سب ملے گا، ان کے دشمن سے بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اپنوں والے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ پوچھیں گے ماں دینوں کا، پھر جواب نہیں بن پائے گا، پھر حضور کہیں گے فرشتو ڈر گیا ہے، گھبرا گیا ہے بیچارہ، تمہاری شکلیں دیکھ کے ڈر گیا ہے، پہلی رات ہے، اس کو پتا ہے اس کا دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ، اور جیسے ہی کہیں گے نا، وہ کہے دین الاسلام، اس طرح محبوب سارے سوال جواب دکھا دیں گے۔ سبحان اللہ، کس کو؟ جو ان کا ہے۔ دیکھو دنیا میں اگر ہم کوئی ایگزام دیتے نا، تو جو ہم کو ہنٹ دیتا ہے نا، ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کو بار بار فون کرتے ہیں، بار بار سے پوچھتے ہیں، اس کو پیار بھی کرتے ہیں، اس کو تحفے بھی دیتے ہیں۔ آج آپ کو کھل گیا نا کہ وہاں ہنٹ کون دے گا، تو آج ان کو تحفے بھیجو، درودوں کے تحفے بھیجو، اپنی عقیدتیں بھیجو، اپنی وفائیں بھیجو، ان سے پیار کرو، ان سے دور مت رہو، انشاءاللہ وہ کہیں نہیں چھوڑیں گے۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو قبر میں سرکار آئیں گے تو پھر یہ میں نے کہا تھا کہ اس وقت ہو لحد میں، جس وقت ہو لحد میں زیارت رسول کی۔ اور ایک شعر دوسرا ہے جو میرے حسب حال ہے کہ پوچھیں جو دین و ایمان نکیرین قبر میں، پوچھیں جو دین و ایمان نکیرین قبر میں، اس وقت میرے لب پہ وہ مدغت رسول کی، اس وقت میرے لب پہ ہو مدحت رسول کی۔ آخری دو شعر ہیں، اس کے پڑھتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بات کر دوں۔ کوئی یہ کہے کہ یہ کیا بات ہوئی، سوال کریں گے تو آپ نعتیں پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے منکر نکیر کا حلیہ بیان کر رہے تھے کہ صحابہ ان کی شکلیں ایسی ہوں گی، بڑی خطرناک صورتیں ہوں گی، بتا رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے، فاروق اعظم۔ عرض کی حضور یہ منکر نکیر جب آئیں گے تو کیا ایسے میں یہ عقل کام کرے گی، یہ کام کر رہی ہوگی حضور؟ فرمایا ہاں عمر یہ کام کرے گی، یہ کام کرے گی۔ تو عرض کرتے حضور اگر یہ کام کرے گی تو ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اگر یہ کام کرے گی تو ان کو بھی دیکھ لیں گے. اور جن کی کام کرتی ہے نا وہ کہتے ہیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری جانب اشارہ کروں میں, تمہاری جانب اشارہ کروں. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے پیروں میں سے, غوث پاک کے پیروں میں سے, ہمارے شجرے میں, اور سیدنا جنید بغدادی کے بھانجے بھی ہیں, ان کے خلیفہ بھی, اور بڑے شروع میں ان کا رنگ بڑا الگ تھا, بعد میں رنگ ان کا چینج ہوا. بڑے کمال کے بزرگ تھے. شبلی ان کا لقب تھا, اور شبلی کہتے ہیں شیر کے بچے کو, شیر کا بچہ شبلی. ایک بادشاہ کے دربار میں جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شیخ شبلی گئے, تو بادشاہ جو ہے نا وہ گفتگو کر رہا تھا سیدنا جنید بغدادی سے. اتنے میں بادشاہ کا ذرا لہجہ نا وہ ذرا اونچا ہو گیا, تو ان کو پسند نہیں آیا ابو بکر شبلی کو کہ میرے شیخ کے سامنے اس کی آواز بلند ہوئی. تو زمین پر ایک شیر بنا ہوا تھا ڈیزائن میں, انہوں نے یوں دیکھا شیر کو, جیسے شیر دیکھا تو شیر اوپر آنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. تو جنید بغدادی نے یوں توجہ کی تو وہ دوبارہ چلا گیا. پھر دوران گفتگو پھر ایسا ہو گیا تو پھر آپ نے یوں کیا تو پھر شیر یوں آنا ہے. تیسری دفعہ جب ایسا ہوا نا تو بادشاہ نے دیکھ لیا, پھر چپ ہو گیا, وہ پھر چپ ہو گیا. یہ شیخ شبلی ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا ہوا, فرشتے آئے تھے؟ سوال کیا تھا, کہا ہاں آئے تھے. اب دیکھو جس کی کام کرتی ہے نا وہ بات کر رہا ہوں, جس کی کام کرتی ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے. فرشتے آئے تھے, سوال کیا من ربک کا. اچھا آپ نے جواب کیا دیا؟ میں نے جواب دیا ہے فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو, یہ بتاؤ وہ کون ہے.